بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جڑواں بہن کا نکاح 3 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے کسی اور لڑکے سے محبت ہوگی اور وہ شادی کی رات پالٹ سے بھاگ گئی۔ ماں باپ نے عزت بچانے مجھے اس کی جگہ رخصت کر دیا اور قسم دی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ یوں میں بنا نکاح کے اپنے ہی بہنوئی کی بیوی بن گئی۔ میں بہت پریشان تھی جب اچانک میری چھوٹی نند کمرے میں آئی اور بولی کہ بھائی نے ہی تمہاری بہن کو غائب کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم اس کی بیوی نہیں۔ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، پر جو ہی شور کمرے میں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے مجھ پر ایک ساتھ دو میرا نام میرب ہے۔ میں سوچتی تھی کہ دھوکہ دینے والا ہمیشہ کوئی اور ہوتا ہے، پر جب مجھے اپنے خون کے رشتے نے دھوکہ دیا تو احساس ہوا کہ دھوکہ دینے والا کبھی کسی رشتے کو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنا ہے یا پرایا۔ کچھ ایسی کہانی میری ہے۔ میں نے ہمیشہ رشتوں کو اہمیت دی ہے۔ میرے نزدیک رشتے سب سے اہم تھے، پر انہی رشتوں نے مجھے ہر بار دھوکہ دیا۔ میرے مان کو، میرے خلوص کو میرے منہ پر مار دیا اور میں ہر بار بکھرتی چلی گئی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ ماں بابا کی شادی کے 7 سال بعد بہت مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی، اور دونوں جڑواں تھیں۔ بابا، ماما، دادی سب ہم سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ بابا کی آنکھیں اکثر نم ہو جاتی، کہتے کہ پہلے صرف ایک بچے کے لیے روتے تھے، پھر دیکھو کہ اللہ نے ہمیں اکٹھی 2 بیٹیاں دی تھیں۔ اور میری ماں کہتی کہ کاش میرا ایک بیٹا بھی ہوتا، تو بابا کہتے کہ 7 سال روتی رہی، تب کہتی تھی یا اللہ بس ایک بیٹی ہی دے دے، اور اب اللہ نے دی ہے تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ تو ماں نے کہا کہ میں ناشکری نہیں کر رہی، بس ایسے دل میں بیٹے کی بھی خواہش ہے، کل کو بیٹے سے ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، کل کو بیاہ دی تو نہ جانے کب ان سے دوبارہ ملاقات ہو۔ میں نے بابا سے کہا کہ ماں کو سمجھائے میں ہمیشہ انہی کے پاس رہوں گی، کبھی آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اور بابا کہتے کہ تمہاری ماں پاگل ہے، اسے کبھی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں، میرا نام میرب ہے اور میری بہن کا نام اریبہ ہے۔ کبھی کبھی اسکول میں ہم بہت فائدے اٹھاتی تھی، کبھی اسکول سے چھٹی کر لیتے اور میری جگہ اریبہ چلی جاتی، اور کبھی اریبہ کی جگہ میں۔ ماں بتایا کرتی تھیں کہ جب تم دونوں میں سے ایک روتی تو دوسرا خود بخود رونے لگتا، اور تمہارے بابا ہنستے رہتے۔ میری بہن مجھ سے کہتی کہ تمہاری جب شادی ہوگی تب تمہاری جگہ میں جاؤں گی اور سب کے چھکے چھڑوا دوں گی۔ یہ بات ماں نے سنی تو وہ ڈانٹنے لگی، کہنے لگیں کہ ایسی بات کبھی بھول کر بھی مت کرنا، نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، اوپر والے سے ڈرا کرو۔ اور وہ ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بہنوں کے مزاج میں، پسند میں، عادات میں بہت فرق آ چکا تھا۔ ماں میری بہن کو بہت سمجھاتی کیونکہ اس کا فرینڈ سرکل بہت بڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بہنوں کے مزاج میں، پسند میں، عادات میں بہت فرق آ چکا تھا۔ ماں میری بہن کو بہت سمجھاتی کیونکہ اس کا فرینڈ سرکل بہت بڑا تھا اور آئے روز پارٹیز، فنکشن میں آتی جاتی، اور ماں کے سمجھانے پر وہ کہتی کہ ماں پہلے آپ کہتی تھیں کہ گھر سے باہر نکلا کرو، گھوما کرو، دوست بناؤ، اور اب خود آپ مجھ پر پابندیاں لگا رہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس زندگی کو میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز مجھے بار بار نصیحتیں مت کیا کریں۔ اور ماں سر پکڑ کر بیٹھ جایا کرتی۔ بابا ماں سے کہتے کہ جب تمہیں سمجھاتا تھا تب تم سنتی نہیں تھی کہ بچی ہے، سمجھ جائے گی، آپ روک ٹوک نہ کیا کریں۔ پھر اب کیا ہوا؟ یہ سب تمہاری بیجا لاڑ پیار کا نتیجہ ہے۔ میرب کو دیکھ لو، آج بھی اسے بازار جانا ہو تو بھی مجھ سے پوچھتی ہے۔ لڑکوں کے کپڑے پہن لینے سے وہ کبھی لڑکا نہیں بن جاتی۔ جب اللہ نے مرد کا درجہ عورت سے بلند رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے۔ اور تب تم ماں بیٹی کو میری باتیں زہر لگتی تھی، اور ماں سے کہتے کہ میرب سے کہو وہ سمجھائے، اسے شاید اپنی بہن کی بات سن لے۔ بابا کو بہت مان تھا مجھ پر، اور اس مان کو میں کبھی بھی کسی بھی صورت توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مان کہنے کو تو ایک لفظ ہے، پر جو اس کا اصلی مفہوم جان لے، اس مان پر ایک انسان کی ساری خوشیاں، ساری زندگی ہوتی ہیں۔ جب مان ٹوٹ جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ چاہے دنیا کے عظیم انسان بھی بن جائیں، پر جس کا مان توڑا ہو اس کی نظر میں آپ تب بھی ایک معمولی انسان رہیں گے۔ میں اپنی بہن اریبہ کو بہت سمجھاتی، وہ کہتی کہ تم ہمیشہ سے ایک خڑوس لڑکی ہو جس کے اندر دادی اماں کی روح بس گئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ خود تو مر گئیں پر اپنی روح تم میں پھونک گئی۔ جو باتیں تم کرتی ہو یہ سب دقیانوسی کی باتیں ہیں۔ اب مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، زمانہ بدل چکا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو آج بھی لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ماں بابا شروع میں ہمیں برقعے پہنا دیتے اور کسی مذہبی اسکول میں ڈال دیتے، تاکہ مجھے پتہ ہوتا کہ میری حد کیا ہے۔
پر اب میں بہت آگے نکل چکی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہوں، یوں گھٹ گھٹ کر جینا مجھے نہیں آتا۔ بہتر ہوگا کہ تم میرا وقت ضائع کرنا چھوڑ دو۔ وقت گزر گیا، ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے دور ہوتی گئی۔ میں پھر بھی اس کا خیال رکھتی، پر جہاں میں ہوتی وہ وہاں سے اٹھ جاتی، یہاں تک کہ اس نے اپنا کالج بھی بدل لیا۔ اس کی دوستیں بھی اس جیسی تھیں۔ کسی کو بھی اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو وہ کہتی ہیں کہ چھوڑو، اب کون یہ سب باتیں سوچتا ہے۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ ماں میری بہن کو سمجھا کر تھک چکی تھی، اور بابا کہتے کہ اب اسے وقت سمجھا سکتا ہے، اور وہ بہت بدتمیز ہو گئی تھی، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ اکثر ماں پیسے نہ دیتی تو وہ چرا لیتی، اور کبھی گھر کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیا کرتی۔ ماں اسے شرم دلاتی رہ جاتی، وہ کہتی کہ اپنی حیثیت جو ہے وہی رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کر پیش آنے کی؟ کل کو تم دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، کہاں سے ہوگا یہ سب؟ میری بہن کہتی کہ میں کیا کروں؟ میں نے ماں سے کہا کہ فکر مت کریں، یہ سنبھل جائے گی، وقت لگے گا پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ماں کہتی کہ یہ دن بدن ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ میرا دل اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، جس رفتار سے یہ بھاگ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کے بل گر جائے اور تب اسے خود کو بچانے کا موقع بھی نہ ملے۔ ماں نے سوچا کہ جیسے کالج ختم ہوگا ہم بہنوں کی شادی کر دیں گے، تو میں نے بابا سے کہا کہ آپ اریبہ کی شادی کر دیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ اور بابا مسکرا دیتے، کہتے کہ جیسے میری بیٹی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ گھر میں اریبہ کا رشتہ آیا، وہ کچھ دیر ان لوگوں کے پاس بیٹھی، پھر اٹھ کر چلے گئی، اور جب اس کو رشتے کا پتہ چلا تو اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ اس نے کہا وہ کبھی بھی ارینج میرج نہیں کرے گی، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی، جس کے لیے اگر اسے فورس کیا تو نتائج کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے۔ اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب ایک دن مجھے لائبریری میں ایک لڑکا ملا جس کا نام اسد تھا، پر میں اسے خار کھاتی تھی۔ میں جہاں ہوتی وہ وہیں موجود ہوتا، اور مجھے اس پر شک ہوتا کہ وہ میرا پیچھا کرتا ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ میں نے کہا کہ میں ایسی لڑکی نظر آتی ہوں آپ کو؟ تو وہ کتنی دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ اچھا چلیں ہم دوستی مت کریں، اپنا نام بتا دیں، اور میں اس کو گھورتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ مجھے بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا، جب پڑھائی سے فرصت ملتی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ لیا کرتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی لکھاری نے صرف الفاظ نہ لکھے ہوں بلکہ اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا ہو۔ ان لفظوں کے ہزاروں مطلب معلوم ہوتے تھے۔ کتابیں پڑھ لینے سے انسان کچھ پل کے لیے اس دنیا کے دکھوں کو، پریشانیوں کو، سب کو بھول جایا کرتا ہے، اور تب وہ ان لفظوں کے صحن میں جکڑا ہوتا ہے۔ ماں کہتی ایک تم ہو جسے کتابوں سے فرصت نہیں، اور ایک تمہاری بہن ہے جسے گھر آنے کی فرصت نہیں۔ اب تو اسے گھر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میری بہن اور میں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی، پر ہماری آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، آواز، یہاں تک کہ ڈریسنگ میں بہت فرق ہوتا، پر چہرے ایک جیسے تھے۔ مجھے کبھی کبھی اپنے اللہ پر بہت پیار آتا۔ جب باہر کسی خوبصورت انسان کو، پرندے کو، کسی خوبصورت پھول کو دیکھتی تو مجھے اللہ پر بہت پیار آتا۔ اس پروردگار نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز میں خوبصورتی رکھی ہے۔ دن میں سورج کی کرنیوں کی خوبصورتی اور رات کو چاند کا حسن، سب کچھ بہت حسین تھا، اور یہ سب صبح کی اذان ایک پرسرور سا لطف دیا کرتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا فطرت کو دیکھنا، جھیلوں، چشموں کو دیکھنا۔ میں اکثر کئی شہروں کا سفر کر چکی تھی، اور میرے پاس تصویر کا ایک خزانہ موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا، کالج کی پڑھائی کا آخری سال تھا۔ میں نے کبھی دوبارہ اسد کو دیکھا نہیں تھا۔ 2 سال پہلے دیکھا تھا، وہ کہاں گیا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، پر شکر ادا کیا تھا کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ ایک دن میری بہن نے کہا کہ اسے کسی لڑکے سے محبت ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑکے والوں کو کہو کہ رشتہ بھیج دیں۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس ابھی جاب نہیں ہے، وہ ایسے کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اسی کے ساتھ اس کالج میں پڑھتا تھا، کیونکہ میری بہن میرے ساتھ کالج میں پڑھنا اپنی توہین سمجھا کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک بار لڑکے سے بابا ملنے، پھر ہی فیصلہ ہوگا، اس کا انتظار کیا جائے یا پھر اسے جانے کا کہا جائے۔ تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں، تم بابا کی چمچی ہو اس لیے تم کو بتا رہی ہوں تاکہ تم بابا کو مناؤ۔ اسے جیسے ہی جاب مل گئی وہ گھر آئے گا، پر اس سے پہلے بابا اس سے مل لیں اور میرا رشتہ فائنل کر دیں، کیونکہ میں بہت سیریس ہوں اس کو لے کر۔ اور یہ بات بابا نے سن لی تھی۔ بابا دروازے میں کھڑے تھے۔ بابا نے کہا کہ تم اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہو جو اپنی زندگی بھر کے فیصلے خود کرنے لگی ہو؟ کیا میں تمہارا دشمن ہوں یا تمہاری بہن میرب تمہاری دشمن ہے؟ میں جو کروں گا وہی تمہاری بھلائی کے لیے کروں گا۔ اس لڑکے کو کہو کہ مجھ سے ملے، پر اتنا یاد رکھنا اگر وہ لڑکا مجھے تمہارے قابل نہ لگا
تو میں اسے رشتے سے انکار کر دوں گا اور پھر تمہاری وہیں شادی کروں گا جہاں میں چاہوں گا۔ اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے گھر آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ شخص کسی بھی صورت میں قابل نہیں تھا، وہ تو کبھی میرے ساتھ سیریس ہوا ہی نہیں۔ آج جب اسے رشتے کی بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیسی شادی، میں صرف محبت کرتا ہوں، آج تم سے کل کسی اور سے۔ خوبصورت چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو گلے کا ہار ہی بنا لیا جائے۔ اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اریبہ میرے گلے لگی، رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا، وقت پر پتہ چل گیا، تم فکر مت کرو، بلکہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دھوکے باز انسان سے جان چھوٹ گئی۔ کچھ دن وہ اداس رہی اور پھر سے دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ انسان کو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے سے سبق لینا چاہیے۔ تمہیں اتنا یاد رکھنا چاہیے، ہر انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی شام میرے گھر کسی نے گفٹ بھیجا، پر اس پر کسی کا نام موجود نہیں تھا، اور میری بہن نے میرے ہاتھ سے وہ گفٹ پکڑ لیا جس میں ایک کتاب تھی۔ کہنے لگی کہ یہ میرا ہے، بھلا تمہیں کون گفٹ بھیج سکتا ہے؟ اور میں خاموش ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ اریبہ کو کب سے کتابوں کا شوق ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، اب وہ ہر وقت بہت خوش نظر آتی۔ جب میں کوئی بات کرتی تو مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس کا لہجہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک دن دیکھا اس نے بالوں کو وہی کلر کیا ہوا تھا جو میرے بالوں کا تھا۔ میں نے کہا کہ واہ اریبہ، مجھے کاپی کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہاری کاپی کروں، یہ کلر آج کل فیشن میں ہے اس لیے کیا ہوا ہے۔ اور میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس بات کو بھول چکی تھی۔ بہنیں اپنی بہنوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی ہیں۔ میرے ایگزام ہو رہے تھے جب گھر کچھ مہمان بیٹھے تھے، اریبہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا، میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ اپنی محبت کو پا لینا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے بھی خوشی ہوئی، چلو جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس سے اب شادی ہو رہی ہے۔ اور تب میں یہی سمجھی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے لیے ایک دن یہ رو رہی تھی، پر یہ پہلا دھوکہ تھا جو میری بہن نے مجھے دیا تھا۔ میری بہن کا رشتہ ہو گیا، بابا بھی بہت خوش تھے، کہنے لگے کہ مجھے لگتا تھا اریبہ نے کسی راہ چلتے لڑکے کو پسند کر لیا ہوگا، پر وہ لڑکا بہت سلجھا ہوا اور اعلیٰ پوسٹ پر تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے واپس لوٹ کر آیا، پہلے 2 سال کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا کسی کورس وغیرہ کے لیے، اور وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بہت اونچا خاندان ہے ان کا۔ اور ماں کہنے لگی کہ بس اب میری بیٹی میرب کی بھی اللہ سن لے، اسے بھی کوئی اچھا انسان مل جائے۔ بابا نے کہا کہ میری میرب کو تو کوئی شہزادہ ملے گا جو ہر وقت اس کا خیال رکھے گا، جو انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، سب کا اچھا سوچتا ہے، کبھی اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ میری بہن کی منگنی کے بجائے ان لوگوں نے نکاح کا کہا تھا، پر ابھی تک میری ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جب وہ گھر آتی میں کالج ہوتی یا لائبریری گئی ہوتی۔ گھر میں خوشیاں آئی تھیں، ہم سب بہت خوش تھے، میری بہن کا نکاح ہو گیا، پر اس شخص کو دیکھ کر مجھے کچھ دیر کے لیے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اسد تھا جو 2 سال پہلے مجھے اکثر لائبریری میں ملا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس کے پہلو میں بیٹھی میری بہن اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پر پتہ نہیں کیوں میں وہاں نہیں جا سکی۔ ماں کہنے لگیں کہ باہر آؤ، سب تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور ماں کو آرام کا کہہ کر چلی گئی۔ میرے دل میں تو اسد کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں الجھ کر رہ گئی تھی، اور پھر ان سب فضول وسوسوں کو سوچوں کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا سوچ رہی تھی اس معاملے کو لے کر۔ وقت گزرتا گیا، میری پڑھائی مکمل ہو گئی اور میں ایک بینک میں جاب کرنے لگی۔ میرے کئی رشتے آئے پر بابا کو کوئی بھی پسند نہ آتا، اور کچھ رشتے خود جواب دے جاتے۔ ماں کہتی کہ آخر اتنے نقص کیوں نکالتے ہیں، تو بابا کہتے کہ میں نے میرب کو ہمیشہ پرفیکٹ دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کبھی یہ لگے کہ اس کے بابا نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا ہے۔ میری بہن کے سسرال والے رخصتی پر زور دینے لگے اور میری بہن کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ میں تو پچھتا رہی ہوں اس شخص سے نکاح کر کے، کاش نکاح نہ ہوا ہوتا، اس سے جان چھڑوا لیتی میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہتے، اسد بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو کہنے لگی تمہیں کیا پتا، جب سے نکاح ہوا ہے صرف ایک بار مجھے فون کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں فون کرتی ہوں تو کہتا ہے کہ بزی ہوں، اور میں کال کاٹ دیا کرتا ہے۔ دوسری لڑکیوں کے تو منگیتر دیکھ لو، کتنی شاپنگ کرواتے ہیں، کھانے پر لے کے جاتے ہیں، میرا تو پھر بھی نکاح ہوا ہے اور اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں، اور پھر وہ کتنی دیر کسی اور لڑکے سے باتیں کرتی۔ میں بہت سمجھاتی تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتی، کہتی کہ بس کر دو، میری زندگی میں مداخلت نہ کرو، مجھے تم زہر لگتی ہو۔ اور اس کی اس بات نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میری جڑواں بہن کا نکاح 3 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے کسی اور لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ شادی کی رات پارلر سے بھاگ گئی۔ ماں باپ نے عزت بچانے میں مجھے اس کی جگہ رخصت کر دیا اور قسم دی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ یوں میں بنا نکاح اپنے ہی بہنوئی کی بیوی بن گئی۔
میں بہت پریشان تھی جب اچانک میری چھوٹی نند کمرے میں آئی اور بولی کہ بھائی نے ہی تمہاری بہن کو غائب کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم اس کی بیوی نہیں۔ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، پر جو ہی شوہر کمرے میں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ساتھ میری بہن کے مولوی صاحب بھی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے، جو حقیقت میں میرا شوہر نہیں تھا، میں نے کہا کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا آپ نے مجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دھوکہ میں نے نہیں دیا، تمہارے ماں باپ نے یا تمہاری بہن نے مجھے دھوکہ دیا۔ اپنی اس بہن سے پوچھے، جب میں نے اسے طلاق دے دی تھی تو کیوں نہیں بتایا سب کو؟ یہ میری بیوی نہیں ہے اور مجبوری میں اسے اغوا کیا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے جب تمہیں سڑک پر رک کر ایک فقیر کو پانی پلاتے دیکھا، اس دن پہلی بار تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں تمہارا پیچھا کرنے لگا، جہاں تم جاتی وہیں پہنچ جاتا، اور پھر مجھے ایمرجنسی باہر جانا پڑ گیا۔ جب 2 سال بعد واپس لوٹا تو تم مجھے پھر سے دوبارہ ریسٹورنٹ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ملی، اور کچھ دیر میں دیکھتا رہ گیا۔ تم 2 سال میں بہت بدل چکی تھی، پر مجھے نہیں پہچان رہی تھی۔ پھر سوچا کہ میرا کون سا تم سے کوئی رشتہ تھا جو مجھے پہچانتی، میرا انتظار کرتی۔ اور وہاں سے جب میں نے بتایا کہ میں اسد ہوں، ہم فلاں جگہ ملے، کئی بار مل چکے تھے، تو تم نے بڑی مشکل سے پہچانا۔ اس کے بعد روز ملنے لگے، پر مجھے تمہاری آواز، تمہارا لہجہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا، جس پر اکثر میں تم سے پوچھتا تو تم کہتی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدل جایا کرتا ہے، اور میں تمہارا یقین کر کے چلتا گیا۔ رشتہ بھیج دیا اور اس دن بہت خوش تھا کہ تم مجھے مل گئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ پر نکاح کے دن جب میں نے گھر کی جانب دیکھا تو تم مجھے بالکونی میں نظر آئی۔ میں کبھی اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا اور کبھی تمہیں۔ جب گھر آیا تو میری بہن نے بتایا کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے وہ دونوں جڑوا بہنیں ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ پھر میں نے ایک لڑکے کو تم دونوں بہنوں کے پیچھے لگا دیا، جو پل پل کی خبر مجھے دیتا۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اریبہ نے نہ صرف مجھے بلکہ تمہیں بھی دھوکے میں رکھا۔ میں تو تم سے محبت کرتا تھا، میرب اور اریبہ کو میرب سمجھتا رہا، پر اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا کہ وہ میرب نہیں ہے۔ وہ جب مجھ سے ملی میرب بن کر ملی۔ تمہیں گفٹس بھیجتا رہا، جسے یہ لیتی رہی، اور رخصتی سے کچھ دن پہلے سب کچھ مجھے پتہ چلا تھا۔ میں نے اریبہ کو طلاق دے دی، پر وہ پھر بھی رخصتی پر راضی ہوگی، اور میں نے اسے پارلر سے اٹھوا لیا کیونکہ یہ اسی قابل تھی۔ جب اسے پتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس نے یہ سچ سب کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں یہ میرے اور تمہارے درمیان آئی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسد سے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کی نظر میں میری بیوی ہو اور اس گھر سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کر لیتی۔ میرے بابا بھی آ چکے تھے، بابا کو ساری سچائی پتہ چل چکی تھی۔ بابا نے کہا کہ اسد برا لڑکا نہیں ہے، اس نے جو کیا محبت میں کیا، اپنے پیار کو پانے کے لیے، اور اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ غلطی تمہاری بہن کی ہے جس نے کبھی کسی کو سچائی نہیں بتائی، وہ رخصتی کرنے جا رہی تھی اور اسد نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میرب میں صرف تم سے جیلس ہونے لگی تھی۔ بابا ہر وقت میرے سامنے تمہاری تعریف کرتے، میرب ایسی ہے، میرب ایسی ہے، اس سے کچھ سیکھو۔ ہر وقت تمہارا نام سن سن کر میں تھک گئی، اس لیے جب بھی تمہارا رشتہ آتا تو میں جان کر ان لوگوں کو کہہ دیتی کہ میری بہن اچھی لڑکی نہیں، اور وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیتے۔ بابا کو ہر وقت تمہارے لیے بیسٹ چاہیے ہوتا تھا، وہ مجھے تو بھول چکے تھے، میں تو کسی کی بھی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھی، سب کو میرب چاہیے تھا۔ جب اسد آیا اس نے کہا کہ وہ میرب سے محبت کرتا ہے، اس نے میرب سمجھ کر مجھے پرپوز کیا، اور میں نے ہاں کر دی۔ میں اسد کو تم سے چھین لینا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی اسد تمہیں ملے، اس لیے میرب بن کر اسد سے ملتی رہی، پر اسے سچائی پتہ چل گئی اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، تم سے اتنی محبت کرنے والے شخص کو چھین لیا، کسی کو بھی نہیں سچ بتایا، پر میں آج شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور تب وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اپنوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، پر کچھ لوگ معافی کے قابل نہیں ہوتے۔ میری بہن نے مجھ پر جان لیوا حملہ کر دیا، اس نے مجھے گولی مار دی تھی۔ سب ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی، اور جب سمجھ آئی تو میری جانب بھاگے تھے۔ بابا نے اریبہ کو تھپڑ مارا تھا۔ بابا نے کہا کہ میں نے کبھی تم دونوں میں فرق نہیں کیا، جو فرق تمہیں نظر آتا ہے وہ صرف تمہارے دماغ کا فطور تھا۔ تمہیں بہت سمجھاتا رہا کہ اچھی بیٹی بنو، پر تم ہمیشہ میرے فیصلے کے خلاف گئی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی۔ اب جی لو اپنی زندگی، کوئی کچھ نہیں لگتا تمہارا۔ اور وہ پاگل ہو گئی تھی۔ میں ہاسپٹل داخل ہوگی، میری جان بچ گئی، اور جب ٹھیک ہوئی تو میرا نکاح اسد سے ہو گیا تھا۔ اسد نے مجھے بہت عزت دی، ہر پل مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا، اور میری بہن یہ ملک چھوڑ کر جا چکی تھی، پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، اور وہ آج بھی بھٹکتی پھر رہی ہے۔ ماں نے کہا کہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہیں ان کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو، ان کی باتوں کو اہمیت دینا سیکھے۔ اگر بہن بھائی سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے اپنی زندگی میں موجود رشتوں کو اہمیت دیں اور ان کی قدر کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے،
اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔